بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا فی۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی۔ میرا نام حمزہ سرفراز اور آج میرے ساتھ ایک نوجوان شخصیت موجود ہیں اور ان کا نام محمد فیضان خان ہے اور یہ ایک سوشل ورکر ہیں ماشاءاللہ۔ ان کے بہت سارے جو ہمارے معاملات آتے ہیں، جیسے سیلاب زدگان کا معاملات آئے تھے، پاکستان میں تباہ کاری ہوئی تھی، اور ادر جب کوئی بھی مصیبت ہمارے پاکستان میں کسی طرح کا بھی کوئی معاملہ بنتا ہے تو الحمدللہ یہ سوشل ورکر ہیں، یہ بہت اپنی کارکردگی سر انجام دیتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے عرس مبارک جو الحمدللہ آج شروع ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ ان کے عرس کے حوالہ سے آج ہمارے ساتھ محمد فیضان خان گفتگو کریں گے۔ تو آئیں فیضان بھائی سے ہم کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ گفتگو شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اپنے محترم ناظرین کو اور بالخصوص حمزہ سرفراز بھائی کو، جنہوں نے بندہ ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ اپنے چینل پہ بلایا، جزاک اللہ۔ اور مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں ایک برِ صغیر پاک و ہند کی ایسی معروف شخصیت، ایسی روحانی شخصیت، یا آل اوور ورلڈ اگر پوری دنیا کا بھی کہا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، کہ جن کا ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کا نام نامی اسم گرامی کس کو نہیں پتہ، اور ایسی عظیم شخصیت جن کا چرچا پوری دنیا میں ہے، ہر لوگ، ہر انسان، ہر بندہ، چاہے وہ بچہ ہو، وہ بھی آپ کی شخصیت سے واقف ہے۔ بے شک۔ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری قلندر لاہور بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور ہر لحاظ سے حضور داتا گنج بخش کا جو مقام و مرتبہ ہے، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ ان سے بلند و بالا ہے۔ اچھا سر، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام جو تھا، ہمارے کافی ناظرین یہ جاننا بھی چاہیں گے کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کا اصل نام جو تھا وہ کیا ہے؟ آپ یہ جی حمزہ بھائی، بالکل میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ معروف جو داتا صاحب کے جو صفاتی نام، جیسے اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ ہے، اور باقی جتنے بھی نام ہیں 99 جو 99 نیمز ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے، وہ ہیں صفاتی نام۔ اسی طرح ہی داتا گنج بخش کے جو صفاتی نام کہہ لیں یا لقب کہہ لیں یا عرفیت جس نام سے مشہور ہوئے، وہ بہت زیادہ ہیں۔ داتا گنج بخش بھی ایک مشہور نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا جو اصل نام ہے وہ ہے علی ابو الحسن آپ کی کنیت ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے والد کا نام عثمان تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے داتا علی حجویری۔ حجویری کس نسبت سے؟ آپ غزنی کے شہر میں ایک قصبہ تھا، ایک گاؤں تھا، ایک بستی تھی، اس کا نام تھا حجویر، اس لیے آپ کو داتا علی حجویری بھی کہا جاتا ہے، داتا گنج بخش بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ زیادہ جو معروف نام تھا وہ داتا گنج بخش اس حوالے سے ہوا۔ اس میں مختلف روایت منقول کی جاتی ہیں۔ سب سے مشہور اور معتبر روایت یہ منقول کی جاتی ہے کہ حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی دربار رسالت سے جب آپ کو ولایت عطا ہوئی، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ نے فرمایا کہ آپ داتا گنج بخش کے روضے پر جائیں اور وہاں جا کر 40 روزہ اعتکاف کریں، ماشاءاللہ، تاکہ آپ کو ان سے بھی اکتسابی فیض حاصل ہو۔ تو حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ 40 روزہ اعتکاف کیا، جو آج بھی زائرین جس کو دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ حضور داتا گنج بخش کے روضہ کے بالکل سامنے آپ کے جو تربت مبارک ہے اس کے بالکل سامنے حجرہ خواجہ غریب نواز لکھا ہوا ہے۔ تو جی فیضان صاحب، جب ہم داتا صاحب حاضری کے لیے جاتے ہیں تو داتا صاحب کے جو آپ کے جو مزار ہے، ان کا جو روضہ مبارک ہے، ان کے پہلو کی طرف خواجہ صاحب کا وہ حجرہ مبارک ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے اعتکاف کیا۔ تو یہ اعتکاف کا کیا تھا؟ آپ انڈیا سے گئے تھے یا کیا معاملہ تھا ان کا وہاں پہ آنے کا معاملہ؟ آپ سب سے پہلے مدینہ شریف گئے تھے۔ مدینہ شریف حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے والانہ محبت اور عشق کتنا تھا
آپ فرمایا کرتے تھے حضور میں آپ کے شہر سے نہیں جاؤں گا، لیکن جب حضور کا حکم ہوا کہ آپ نے کہا اب جو ضرورت ہے دین کی تبلیغ کرنے کی، اس لیے آپ کو جانا پڑے گا، تو داتا صاحب آئے، آپ نے یہاں پر 40 روزہ اعتکاف کیا، اور 40 روزہ اعتکاف کے بعد آپ حضور خواجہ خواجگان نے یہ شعر ادا کیے جو حضور داتا صاحب کے روزے پر بھی منقول ہیں اور ہر خاص و عام کے بات ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ فرمایا گنج بخش جو ہیں خدا کے نور کا مظہر ہیں، کیا بات، یعنی کہ گنج بخش فیض عالم اللہ کے ذات کے جو نور ہے اس کا ایک مظہر ہے، اس کا ایک چھوٹا سا نشان ہے۔ اور وہ کیسے کہ حضور داتا گنج بخش کے آپ روزہ اطہر پہ جب بھی چلے جائیں ہر وقت لنگر شریف چل رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہر وقت کسی کی مراد پوری ہو رہی تھی، کچھ کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، کسی کو بچہ ملتا ہے، کسی بہن بیٹی کی شادی نہیں ہوتی تو وہ دعا کرتی ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہر وقت ان کا جو لوگوں پر انوار و تجلیات کی بے شمار بارش داتا حضور اللہ کے توسل سے کرے جا رہے ہیں۔ اور جب یہ شعر کہا تو اس کے بعد حضور داتا گنج بخش کا یہ لقب مل گیا، حضور داتا گنج بخش، یعنی کہ گنج بخش وہ ہوتا ہے، اس کا لفظی مطلب یہ بنتا ہے کہ پالنے والا۔ اور حضور داتا گنج بخش سے بعض روایت یہ بھی منقول ہے کہ آپ کو پتہ تھا داتا گنج بخش یعنی کہ بخش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پالنے والا، تو آپ اپنے آپ کو مخاطب کرتے تھے اے علی اجویری کبھی اپنے دل میں ایسا خیال نہ لانا کہ تو لوگوں کو پالنا ہے، پالنے والی ذات رب کی ہے۔ بے شک۔ اچھا فیضان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ داتا ان کو کیوں کہتے ہیں؟ داتا تو اللہ پاک کی ذات ہے، اور آپ ان کو کہتے ہیں داتا علی اجویری، تو وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ جیسے ہم لوگ جو ہیں وہ اولیاء اللہ سے مانگتے ہیں، حالانکہ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا وضاحت کرنا چاہیں، کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے کہ لوگ ہمارے جو عقیدت ہے جو احترام ہے اس کو غلط نظریے سے دیکھتے ہیں، جی بالکل، یا بعض لوگوں کی عادت ہے وہ غلط انداز میں ہماری عقیدت اور محبت کو غلط نظریے سے پیش کرتے ہیں۔ بالکل بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث شریف منقول ہے کہ ایک اونٹ پہ قابو ہو گیا تو اس کا مالک رسول اللہ کی خدمت میں آیا۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ سب لوگ اس بات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ مجھ ناچیز کو یہ موقع ملا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ تو وہ جب اس کا مالک آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے، تو وہ ایک احاطہ تھا یا ایک باغ تھا، اس میں تھا، تو وہ کبھی ادھر دوڑ رہا تھا کبھی ادھر دوڑ رہا تھا۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہوئے، یعنی کہ اس کے قریب تھے، تو وہ صحابہ کرام نے کچھ خطرہ محسوس کیا کہ حضور آپ سائڈ پر ہو جائیں، یہ کچھ کیونکہ دیوانہ اونٹ ہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ آپ ادھر ہی رکیں۔ جیسے ہی اونٹ نے حضور کو دیکھا آپ کی طرف بھاگتا ہوا آیا اور آ کے آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، تو جب یہ عالم دیکھا تو صحابہ کرام اور زار و قطار ہو کے اپنا حال بھی سنایا جو مالک اس کے ساتھ ظلم کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ اگر ایک حیوان ہو کے آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو ہم تو آپ کے صحابیوں میں زیادہ فرض ہے کہ ہم آپ کو سجدہ ریزی کریں اور ہم آپ کے آگے جھکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شریعت کے اندر کسی کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، مجھ محمد کو۔ اگر سجدہ ہے تو رب کی ذات کو ہے، اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو دیتا وہ اپنے شوہر کو کرتی۔ اس لیے ہمارے لوگوں سے بعض روایت منقول کی جاتی ہیں کہ آپ لوگ وہاں پہ شرک اور بدعت کرتے ہیں۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہاں ایسا کام نہیں ہوتا، ہم ان سے اللہ کے توسل سے مانگتے ہیں، اے رب یہ تیرا بزرگزیدہ بندہ ہے، میں ان کے صدقے عطا فرما۔ یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جب بزرگان دین کے مزار پہ جاتے ہیں تو ان کے توسل اور ان کے وسیلہ سے ان کا وسیلہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ عز و جل اس طرح نیک بندے برگزیدہ بندے کے صدقے اس کے وسیلے سے ہمیں یہ چیز عطا فرما، کیونکہ فیضان صاحب ہم تو گناہ گار بندے ہیں نا۔ بالکل حمزہ بھائی، تو ہم نہ چیز نہ کوئی نماز پڑھتے نہ، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اس معاملات میں آ کے جو لوگ ہیں نا جی ہم پہ اس طرح کا الزام لگاتے ہیں، جی دیکھیں ہم درباروں پہ جاتے ہیں، آپ وہاں پہ معذ اللہ سجدہ ریزی کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، ایسا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے ناظرین، ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، نہ ہی ہمارے جو مسلک میں اس طرح کی کوئی معاملات ہیں۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو کم علمی کی وجہ سے وہاں پہ جا کے عقیدت کے طور پہ ان کا ذہن یہ نہیں ہوتا کہ وہ معاذ اللہ سجدہ کر رہے ہیں، ان کا ذہن سجدے کا نہیں ہوتا۔ تو خدا را آپ اس طرح کے جو ہے باتوں پہ اعتبار نہ کیا کریں، جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں تو اس طرح کی باتوں پہ اعتبار نہ کیا۔ جی فیضان صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے چینل پہ آنے کا۔ آپ کے توسل سے ایک داتا صاحب کی جو روایت جو منقول ہے بہت زیادہ مشہور ہے
کہ جب آپ لاہور میں آئے تو جو تھا راجو وہ غیر مسلم تھا، ٹھیک ہے، اور جو غیر مسلم راجو تھا تو اس کا ایک کام تھا، وہ جادوگر تھا، لوگوں کو پریشان کرتا تھا۔ جی جی تو اس کی طرف دودھ لے کے آتے تھے لوگ، ایسے ہی لوگ، عورتیں یا مطلب کہ مرد حضرات، جو گوال جس کو کہتے ہیں دودھ دینے والا، وہ دودھ لے کے آتے تھے۔ جب داتا گنج بخش سرکار نے نہر کے قریب، یعنی کہ جو راوی گزرتی ہے لاہور کے پاس سے، اسی کے قریب آپ کا ڈیرہ مبارک تھا یا حجرہ مبارک کہہ لیں آپ، وہاں پہ تھے، تو ایک عورت لے کے جا رہی تھی اس کو، تو دودھ کو آپ نے فرمایا اے بڑھیا یہ دودھ ہمیں دے دو اور اس کی قیمت لے لو۔ تو وہ کہنے لگی اگر حضور یہ میں آپ کو دودھ دے دوں گی تو وہ جو راجو ہے جہاں میں دودھ دینے جاتی ہوں تو اسے دودھ نہ دیا تو ہمارے جانور دودھ کی جگہ خون دیتے ہیں اللہ اور ہمارے جانوروں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش نے مسکرا کے فرمایا اگر آپ مجھے آج دودھ دے جائیں گی تو شام کو آپ کا دودھ جو آپ کے جانور ہیں خون نہیں دودھ اور بھی زیادہ دیں گے۔